بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. محمد ناصر یوسف حاضر ہے ایپیسوڈ 79 سیزن 2 ارطغرل غازی کے شارٹ ریویو کے ساتھ. حائمہ خانم کے خیمے میں سب بیٹھے ہوتے ہیں. حائمہ کہتی ہیں کہ آرتغرل کو گمشتکن کا فیصلہ کرنا چاہیے کیونکہ وہ اس کے خونی رشتے میں نہیں آتا. توتکن بھی اس کی حمایت کرتے ہیں. آرتغرل کہتے ہیں ٹھیک ہے مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں. اس کے بعد توتکن کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ ارطغرل اس کا سر اڑائیں کیونکہ ارطغرل نے ہی ہمیں اس تباہی سے بچایا اور ہماری آنکھیں کھولی. ارطغرل پہلے تو نہ کر رہے ہوتے ہیں لیکن جب توتکن اصرار کرتے ہیں تو وہ مان جاتے ہیں. امیر سعادت الدین کوپیک کے پاس ایک سپاہی آتے ہیں. بتاتے ہیں کہ آپ کا مارگریو ارطغرل نے پکڑ لیا ہے اور اس پر قتل کے الزامات ہیں اور ہمیں بھی سندرتکن اور توتکن نے پکڑ لیا تھا لیکن میں بچ کے نکل آیا. وہ بڑے غصے میں آتے ہیں اور سپاہیوں کے ساتھ وہاں سے نکل پڑتے ہیں. جرگہ سٹارٹ ہوتا ہے. جرگے میں گمشتکن کو لایا جاتا ہے. گمشتکن جیسے ہی اندر داخل ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ اس عدالت کو میں نہیں مانتا. یہاں پہ جو بھی بولا جائے گا جھوٹ بولا جائے گا اور ارطغرل کی حمایت کی جائے گی. آرتغرل اس کو بیٹھنے کا کہتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں کسی کو سامنے گھٹنوں کے بل نہیں بیٹھوں گا. ارطغرل ترگت اور بامسی کو اشارہ کرتے ہیں. وہ اس کو مار کے گھٹنوں کے بل بٹھا دیتے ہیں. اس کے بعد جرگہ سٹارٹ ہوتا ہے. جرگے میں سب سے پہلے حائمہ کہتی ہیں کہ اس نے حلیمہ اور سلجان پودا لینے گئی تھی اور اس نے گونچا گل اور آیت کو اس کے پیچھے بھیجا ان کو مارنے کے لیے. اور اس کے گواہ درویش بھی ہیں. درویش سے پوچھا جاتا ہے تو اس کی گواہی دیتے ہیں کہ ہاں میں نے خود دیکھا تھا اور انہوں نے مجھ سے خود پوچھا بھی تھا. اس کے بعد سلجان سے پوچھا تھا کہ گونچا گل کہاں پہ ہے. وہ بتاتی ہیں کہ گونچا گل اور میں بھاگ رہی تھی کہ ایک جگہ پہنچ کے اس نے میرے اوپر خنجر نکالا اور مجھے مارنے کی کوشش کی لیکن میں نے اپنے آپ کو بچایا اور وہاں سے بھاگ نکل گئی. اس کے بعد گمشتکن سے پوچھا جاتا ہے کہ اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہیں گے. وہ کہتے ہیں کہ یہ سب جھوٹ ہے, میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا اور میرے اوپر جھوٹ باندھا جا رہا ہے. ارطغرل سے پوچھا جاتا ہے تو ارطغرل کہتے ہیں کہ میں اس کو ایک اور موقع دینا چاہتا ہوں. اگر یہ مان جائے کہ میں نے سعادت الدین کوپیک کے کہنے پر دھرو خاتون اور کورگت کو قتل کیا ہے تو ہم اس کو ایک اور موقع دے سکتے ہیں, اس سے ہم اصلی دشمن تک پہنچ جائیں گے. لیکن گمشتکن اس بات کو مان نہیں رہے ہوتے. ارطغرل فوراً فیصلہ سناتے ہیں کہ اس کو خیمے کے باہر سزا دی جائے گی. ارطغرل اس کو باہر لاتے ہیں تو گمشتکن سب کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ میں نے کچھ بھی قتل نہیں کی, یہ میرے اوپر الزامات ہیں. لیکن اس کو لوگ پھر بھی اس کے خلاف نعرے بازی کر رہے ہوتے, قاتل قاتل کر رہے ہوتے. ارطغرل جب اس کو مارنے والے ہوتے تو اس کو کہتے ہیں کہ اب اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو, اب کلمہ پڑھ لو. ارطغرل اس کو مارنے والے ہوتے ہیں کہ فوراً گاؤں کا ڈھول بجنا شروع ہو جاتا ہے, جس بات کی علامت ہوتی ہے کہ کوئی قبیلے میں آ رہا ہے. ارطغرل رک جاتے ہیں, دیکھتے ہیں تو وہ امیر سعادت الدین کوپیک ہوتے ہیں. وہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے مارگریو کو میرے حوالے کر دو, اس پہ بے بنیاد الزامات لگائے گئے. ارطغرل کہتے ہیں کہ یہ آپ کا مارگریو تھا, اب یہ ایک مجرم ہے اور اس نے قتل کیے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی اس کا ثبوت ہے, کوئی گواہ ہے. حائمہ کہتے ہیں کہ میں اس چیز کی گواہ ہوں. اس کے بعد توتکن بھی کہتے ہیں کہ میں اس بات کا گواہ ہوں. وہ کہتے ہیں کہ میں گمشتکن اور ارطغرل کو مہمان خانے لے کے جاؤں گا, وہاں پہ ان سوالات و جوابات کروں گا, اس کے بعد اس کا فیصلہ کریں گے. ارطغرل پر اس کی بات کا کچھ اثر نہیں ہوتا. وہ گھومتے ہیں اور ایک ہی وار میں اس کا سر اڑا کے پھینک دیتے ہیں. اس کے بعد وہ سر اٹھاتے ہیں اور سعادت الدین کوپیک کو دیتے ہیں کہ یہ لیں اپنے مارگریو کو لے جائیں. وہ پہلے تو ڈر جاتے ہیں, اس کے بعد غصے میں کہتے ہیں کہ جو لوگ ارطغرل کے ساتھ ہیں اور ارطغرل کا ساتھ دے رہے ہیں ان پر مشکل وقت آ رہا ہے. اور اس کے بعد وہ وہاں سے غصے میں چلے جاتے ہیں. ارطغرل اس کے جانے کے بعد سب سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ سعادت الدین کوپیک سے ڈرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں, ہم نے ریاست کے خلاف کچھ بھی کام نہیں کیا اور سعادت الدین کوپیک ویسی بھی ایک کچرا ہے. اس کے بعد ارطغرل اور آرتغرل گندوقدوس ان کے پاس جاتے ہیں, وہاں پہ سلجان ہوتی ہیں. سلجان کو باہر بھیجتے ہیں. اس کے بعد آرتغرل اس کو کہتے ہیں کہ اب یہ فوج کا سپہ سالار نہیں رہ سکتا, اس کے لیے ہمیں کوئی نہ کوئی فیصلہ لینا پڑے گا. ترگت دمیر کی جگہ پہ جاتے ہیں اور وہاں پہ تلوار بنا رہے ہوتے ہیں. ارطغرل وہاں پہ آتے ہیں اور اسے پوچھتے ہیں کہ بھائی کیا کر رہے ہو. وہ کہتے ہیں کہ میں تور علی کے لیے تلوار بنا رہا ہوں کیونکہ اس کا آج پہلا دن ہے ایز اے سپاہی. ارطغرل بھی پھر اس کی مدد کرنا شروع کر دیتے ہیں اور دمیر کو بھی وہاں پہ سب یاد کرتے ہیں. نویان اپنی فوج میں واپس آ جاتے ہیں اور ایک غار میں ساری فوجیوں کو اکٹھا کر کے ان سے خطاب کرتے ہیں کہ آپ چنگیز خان کی بہادر فوج میں سے ہو اور اب ہمیں انتقام لینا ہے. اس کے بعد وہ وہاں پہ اپنا رقص شروع کر دیتے ہیں. گمشتکن کو دفنا دیا جاتا ہے, سارے سپاہی چلے جاتے ہیں لیکن ایک سپاہی جو توتکن کا خاص سپاہی ہوتا ہے وہاں پہ ہوتا ہے. ان کے جانے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ
گمشتکن میں آپ کا بدلہ لوں گا اور ارطغرل کو میں خود ماروں گا. اسی پر قصہ کا اختتام ہوتا ہے. والسلام.